آج کا انجیل اقتباس مقدس یوحنا کی انجیل کے مطابق اس کے 20ویں باب کی 19ویں آیت کریمہ سے ہم پڑھیں گے۔ اسی روز ہفتہ کے پہلے دن شام کے وقت جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ اور یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے، میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا، تم روح القدس لو۔ جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے معاف کیے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ مگر ان 12 میں سے ایک یعنی توما عرف ددمس یسوع کے آتے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ تب دوسرے شاگردوں نے اس سے کہا، ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ مگر اس نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے چھید نہ دیکھ لوں اور میخوں کی جگہ اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنے ہاتھ کو اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا۔ گو دروازے بند تھے تو بھی یسوع آیا اور بیچ میں کھڑا ہو کر بولا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر یہاں داخل کر اور میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر اسے میری پسلی میں ڈال، اور غیر متقد نہیں بلکہ متقد بن۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، تو میرا خداوند میرا خدا ہے۔ یسوع نے اسے کہا، اے توما، اس لیے کہ تو نے مجھے دیکھا ہے تو ایمان لایا ہے۔ مبارک وہ ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا تو بھی ایمان لائے ہیں۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کے سامنے اور بہت سے کرشمے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے ہیں کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی المسیح ابن خدا ہے، اور کہ تم ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ سب پر خداوند کی سلامتی ہو۔ وہی سلامتی جو سلامتی مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کو دی ہے۔ آج ہم پاشکا کا دوسرا اتوار منا رہے ہیں، اور خداوند مسیح کے یہ الفاظ اپنے شاگردوں کے لیے بڑے بامانی ہے کہ تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ اب یہ الفاظ جو یسوع نے جھوٹنے کے بعد اپنے شاگردوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں، بانٹے ہیں، انہیں سلامتی دی ہے، یہ الفاظ نئے معنی رکھتے ہیں، اس لیے کہ مسیح اپنی صلیبی موت سے ان الفاظ کو نئے معنی دیتے ہیں، نیا رنگ دیتے ہیں، نئی ثقافت بخشتے ہیں، نئی تہذیب دیتے ہیں۔ یعنی جو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں ان کی خدا کے ساتھ صلح ہو گئی ہے۔ وہ پھر ان کی محبت جو کہ ہے وہ پروان چڑھنے لگی ہے، بیچ کی دیوار جو کہ ہے اب وہ گر گئی ہے۔ خداوند نے اپنے دکھوں کے نشان ان کو دکھائے، کیونکہ ان نشانوں کے ذریعے ہی خداوند نے یہ سلامتی حاصل کی ہے جو اس نے اپنے شاگردوں کے ساتھ اور پوری کائنات، پوری دنیا کے ساتھ بانٹی ہے۔ ایماندار اس کی سلامتی سے خود غرضی کے ساتھ شادمان اور لطف اندوز نہیں ہو سکتے، اس لیے کیونکہ
انہیں دوسروں کے ساتھ اس سلامتی کو بانٹنا ہے، دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، کیونکہ یہ سلامتی بہت قیمتی سلامتی ہے، یہ سلامتی بہت مہنگی سلامتی ہے، اس سلامتی کے لیے بہت بھاری قیمت جو کہ ہے وہ ادا کی گئی ہے۔ مسیح خداوند نے جو سلامتی اپنے شاگردوں کے ساتھ بانٹی ہے، اس کی تین کائنڈز ہیں، یہ تین قسم کی سلامتی ہے جو مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کے ساتھ بانٹی ہے۔ پہلے نمبر پر یہ سلامتی خدا کے ساتھ سلامتی، یعنی پیس ود گاڈ۔ یوحنا اس کے 16ویں باب کی 33ویں آیت کریمہ میں لکھا ہے، تم مجھ میں سلامتی حاصل کرو۔ تم دنیا میں مصیبت اٹھاتے تو ہو، لیکن خاطر جمع رکھو، کس لیے؟ کیونکہ میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ دوسری سلامتی کا تعلق اپنے آپ میں سلامتی رکھنے سے ہے، پیس آن آور سیلف۔ یہ ایوب اس کے 5ویں باب کی 24ویں آیت کریمہ میں لکھا ہے، تو جانے گا کہ تیرا خیمہ امن میں ہے۔ مقدس برنارڈ اس معاملے میں بہت خوبصورت باتیں ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، the peace to you is peace by you. The peace to you is peace by you. وہ پھر کہتا ہے، and whatever seems to threaten without, you shall not fear, because it will not harm you. سینٹ برنارڈ اس حوالے سے کچھ اپنی دانش کو، وزڈم جو کہ ہے وہ پیس کے حوالے سے شیئر کرتے ہیں۔ not only peace, rather on inner peace، جو انسان کے اندر امن ہے، اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں، the true peace come from within، اپنے اندر سے وہ پھوٹتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کہتے ہیں، the external threats doesn't hurt you، اور پھر جو باہر کے خطرات ہیں وہ کبھی بھی آپ کو ہرٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ if you are solid on the inside، اگر اندر سے آپ مضبوط ہیں۔ Again, he emphasizing peace and inside joy. Inside joy. You are not at the mercy of external circumstances. جو بیرونی حالات ہیں ان کے پیروکار نہیں ہیں آپ پہ، اس کے رحم پر نہیں ہے۔ یو آر ان کنٹرول، آپ اپنے خود ماسٹر ہیں اگر آپ اندر سے سیٹسفائی ہیں۔ یو آر ایٹ پیس ود یور سیلف، نتھنگ آؤٹ سائڈ کین شیک یو، اٹس لائک یو آر دا باس آف یور اون ویب۔ تیسرے نمبر پر کیٹاگوریکلی سینٹ برنارڈ کہتے ہیں کہ انر پیس اینڈ مائنڈفلنس یعنی ذہنی سکون از اے منترا۔ مجھے بڑا خوبصورت یہ شعر یاد آیا کہ دل کی تسخیر ہے شیریں سخن پہ موقوف، دل کی تسخیر ہے شیریں سخن پر موقوف، کوئی جادو نہیں، کوئی منتر نہیں، کوئی کرامت نہیں۔ And it's like a straight approach، یہ ایک ایسی بے حسی اس میں ہوتی ہے کہ انسان اس میں letting go of the rest، ہر چیز کو وہ جانے دیتا ہے، لیکن اس کا اندر جو کہ ہے وہ ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ لہذا انسان کو زندہ رہنے کے لیے اس دنیا میں اپنے آپ میں جو کہ ہے وہ سلامتی رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ ہم دوسرے نمبر پر ہی گفتگو کر رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرے نمبر پر مقدس تھامس ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ہمسائے کے ساتھ سلامتی رکھنی ہے، پیس ود آور نیبر۔ وہ کہتا ہے کہ یہ انتہائی ضروری ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، رومیو اس کے 12 اس کی 18ویں آیت کریمہ میں، اگر ہو سکے تو مقدور پر ہر آدمی کے ساتھ صلح رکھو۔ پیارے بھائی اور بہنوں،
جب ہم خدا کے ساتھ صلح کی، خدا کے ساتھ امن کی، سلامتی کی بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے 3 ڈیمانڈز ہیں جو سینٹ تھامس ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ 3 شرائط ہیں۔ 3 شرائط پر ہم خدا کے ساتھ امن سے رہ سکتے ہیں۔ پہلی ڈیمانڈ پہ سینٹ تھامس کہتا ہے کہ ہر حالت میں، ہر صورت میں ہمیں خدا سے ڈرنا چاہیے، ہمارے اندر خوف خدا ہونا چاہیے۔ یشوع بن سراخ اس کے پہلے باب کی 22ویں آیت کریمہ میں لکھا ہے، خداوند کا خوف حکمت کا تاج ہے۔ بیوٹیفل۔ خداوند کا خوف حکمت کا تاج ہے، وہ سلامتی اور صحت کا آرام عطا کرتا ہے۔ مزید یشوع بن سراخ کی کتاب اس کے پہلے باب کی 27ویں آیت کریمہ میں لکھا ہے کہ خداوند کا خوف گناہ کو ہنکا دیتا ہے، بھگا دیتا ہے، اگر کوئی انسان اپنے دل میں، اپنے من میں خدا کا خوف رکھتا ہے۔ دوسری ڈیمانڈ یا دوسری شرط یہ ہے کہ کبھی بھی ہوپ لیس نہیں ہونا، ہمیشہ اپنی امید، اپنا توکل، اپنا بھروسہ جو کہ ہے وہ خداوند پر رکھنا ہے۔ اشعیا کی معرفت ہمیں اس کی آگاہی ملتی ہے۔ اشعیا اپنے 26ویں باب کی 3 آیت کریمہ میں لکھتا ہے، تو ہمارے مستحکم قصد کو سلامتی سے قائم رکھے گا، اس لیے کہ ہمارا توکل تجھی پر ہے۔ تیسری ڈیمانڈ جو مقدس تھامس ہمیں بتاتے ہیں وہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں خدا تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنی ہے اور اس کی تابع فرمانی کرنی ہے۔ پھر ہم اشعیا سے ہی ہمیں علم ہوتا ہے اس کے 48ویں باب کی 18ویں آیت کریمہ سے کہ کاش کہ تو میرے حکموں کا شنوا ہوتا تو تیری سلامتی دریا کی طرح اور تیری راست بازی سمندر کی موجوں کی مانند ہوتی۔ پیارے بھائی اور بہنوں، اپنے آپ میں سلامتی رکھنے کے لیے بھی مقدس تھامس کہتا ہے کہ 3 چیزوں کی شدت کے ساتھ ضرورت ہے۔ اس میں پہلی کیا ہے کہ ہر بشر کو، ہر انسان کو ہر صورت میں کامل طور پر اپنا آپ خدا کے سپرد کرنا ہے۔ کیا خوب ہے اگر حق ادا ہو جائے، اگر اسی کا دیا ہوا ہم اس کے سپرد کر دیں۔ اور ہمیں ایوب کی معرفت پتہ چلتا ہے، پس اس کے نزدیک رہ اور نیکی کر۔ بے شک جب ہم خدا کے نزدیک ہوتے ہیں تو ہم نیکی ہی کرتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے تو اچھی اچھی چیزیں پائے گا۔ اس کے منہ کی شریعت کو قبول کر اور اس کی باتوں کو اپنے دل میں رکھ۔ دوسرا ایلیمنٹ اس کا یہ ہے کہ اپنی نیک نیتی کی حفاظت کرنا، پروٹیکٹ کرنا، اس کو محفوظ رکھنا، ہماری نیت پر کوئی ڈاکہ نہ مارے۔ اور کیا ہی خوب لوکا کی معرفت ہم سنتے ہیں، اور زمین پر نیک ارادے کے آدمیوں کے لیے امن۔ تیسرے نمبر پر مقدس تھامس کہتے ہیں کہ اپنے جسم اور دماغ کی حرکت کو خدا کی حکمت کے مطابق ترتیب دینا ہے۔ لکھا ہے رومیو 8ویں باب کی 6 آیت کریمہ میں، مگر روح کی قیمت زندگی اور سلامتی ہے۔ مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ متی 5واں باب اس کی 9ویں آیت کریمہ میں لکھا ہے۔ مقدس تھامس کہتے ہیں کہ صلح کرانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ذہن کی حرکات و سکنات کو ترتیب دیتے ہیں، ان کو ڈسپلن میں لاتے ہیں، نظم و ضبط میں رکھتے ہیں اور استدلال کے تابع کرتے ہیں۔ جو ان چیزوں سے اتفاق نہیں کرتے وہ اپنے دماغ کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کھلا ذہن جو کہ ہے وہ کس کی آماج کا بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ سلامتی میں رہنے کے لیے بھی 3 ہی چیزیں درکار ہیں۔ پہلی چیز، ہر شخص ایسے کام کرے
جس سے خدا خوش ہو، جس سے ہم خدا کی خوشنودی حاصل کریں۔ اور امثال اس کے 16 باب کی 7ویں آیت کریمہ میں لکھا ہے، جب خداوند انسان کی راہوں سے الگ رہتا ہے تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے ساتھ صلح کرنے کو پھیر دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر، انسان کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، نہ اس کے ہاتھوں سے، نہ اس کے پاؤں سے، نہ اس کی زبان سے، نہ اس کی آنکھوں سے، نہ اس کے کانوں سے۔ اپنے ہمسائے کو کسی بھی طریقے سے وہ نقصان، تکلیف نہ پہنچائے۔ کرنتھیوں کے 6 باب میں لکھا ہے کہ ہم کسی صورت ٹھوکر کھانے کا موقع نہیں دیتے، ایسا نہ ہو کہ ہماری خدمت جو کہ ہے وہ بدنام ہو جائے۔ اس لیے ہم مزمور میں پڑھتے ہیں 119 میں، جو تیری شریعت کو عزیز جانتے ہیں، ارے وہ بڑے ہی اطمینان سے رہتے ہیں۔ یہ خدا کی شریعت ہے کہ وہ چیزیں جن پر ہم اپنی مرضی نہیں رکھتے وہ ہمارے ساتھ ضرور نہیں ہوتی ہیں، ہمیں وہ دوسروں کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا جیسا ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ساتھ ہو، ویسا ہی ہم بھلا جو کہ اپنے ہمسائے کا بھی چاہیں۔ اور مسیح خداوند نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمارا ہمسایہ کون ہے۔ تیسرے نمبر پر مقدس تھامس کہتے ہیں کہ سب کے ساتھ شفقت سے پیش آیا ہے، چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک سب کے ساتھ شفقت جو کہ دکھائی جائے۔ اور رومیوس کے 2 باب میں لکھا ہے، جلال، عزت اور سلامتی ہر نیکوکار کو ملے گی۔ چوتھے نمبر پر مقدس تھامس کہتے ہیں کہ امن کو بچانے کے لیے ہمیں کچھ غیر اخلاقی چیزیں ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ غیر اخلاقی چیزیں ایسی ہیں جو بڑی بے رحمی کے ساتھ، بڑی بے دردی کے ساتھ ہمارا امن جو کہ ہے وہ برباد کر دیتی ہے۔ کون سی؟ نمبر 1، تکبر، پرائیڈ، گمنڈ، یہ ہمیں برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ان سے جو امن کی بات کرتے ہیں اور جنگ کی تیاری بھی کرتے ہیں، ان سے ہمیں محفوظ رہنے کی ضرورت ہے۔ پاپا اعظم لیو 14ویں نے کہا ہے کہ جنگ لڑنے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ لہذا ایوب اس کے 9 باب میں لکھا ہے، وہ دل کا عقل مند اور طاقت میں زور آور ہے، کون اس کے مقابلے میں کھڑا ہو کر سلامت رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے غصہ۔ غصہ بہت بری چیز ہے۔ غصہ ایک ایسی بھیانک چیز ہے جو سب سے پہلے انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے۔ لکھا ہے یشوع بن سراخ اس کے 28ویں باب کی 11ویں آیت کریمہ میں، کیونکہ غصہ ور شخص لڑائی بھڑکاتا ہے، خطاکار مرد رفیقوں کو غمناک کرتا ہے اور صلح رکھنے والوں کے درمیان مخالفت ڈالتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے بدکاری۔ شریروں کے لیے سلامتی نہیں، یہ خداوند کا فرمان ہے۔ جو بدکار ہیں، جو بدکاری کرتے ہیں، جو شریر ہیں، جو شرارت کرتے ہیں، خدا کے ہاں ان کے لیے سلامتی نہیں ہے۔ جو اپنی حالیہ زندگی میں جو شخص سلامتی چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ میں سلامتی رکھے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ سلامتی میں رہے اور مستقبل کے لیے ابدی امن میں رہے۔ تو ضرور ہے کہ ان 3 ٹھوکر کھلانے والے جذباتی دباؤ سے ہمیں بچ کر چلنے کی ضرورت ہے۔ ایک بار پھر آپ سب پر خداوند کی سلامتی ہو، آمین۔